کراچی اجتماع کے تمام بیانات اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ مزید تمام بیاناتوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مولانا سلمان محسود MAHSOOD کو سبسکرائب کریں۔ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے دین عطا فرمایا ہے۔ دین ہمیشہ ہر زمانے میں لوگوں کی زندگیوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت سے آیا ہے، اور قیامت تک دین لوگوں کی زندگیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل سے، مہربانی سے، کرم سے اپنے خزانے کی سب سے بڑی نعمت جو دین ہے اور دین کی محنت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں اس امت کو عطا فرمائے۔ اور اس وقت جو ہماری مجلس ہے، ہماری اجتماع ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ امت اس محنت پر کیسے تیار ہو جائے۔ امت کو محنت پر تیار کرنا یہ ہمارا موضوع ہے، اس لیے یہ اجتماع ہے۔ اس لیے کہ محنت ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے۔ تو ہمارا یہ بیان ایک مذاکرہ ہے۔ اس کا مذاکرہ ہے کہ محنت کا مقصد کیا ہے اور محنت کیا ہے، اور اس مذاکرے کے ہم بار بار محتاج ہیں، کیونکہ عمومی طور پر یہ وہ مجمع ہے جو اس محنت کو کسی نہ کسی درجے میں لے کر کے چل رہا ہے، یا اس محنت کے ساتھ کچھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اس مذاکرے کے ہم اور آپ سارے محتاج ہیں کہ محنت کا مقصد کیا ہے اور محنت کیا ہے۔ 4 مہینے لگاؤ، کس لیے لگاؤ؟ چلا لگاؤ، کیوں لگاؤ؟ 7 مہینے لگاؤ، کس لیے لگاؤ؟ آخر کوئی مقصد بھی تو ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں، اس بات کو ہم دیکھیں، محنت کا مقصد کیا ہے۔ سادہ الفاظ میں عرض کروں، محنت کا مقصد وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خزانے سے انسانوں کے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے بھیجا ہے، جس پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں، اور جس پر چل کر دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے حفاظت ہے۔ اور یہ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محبت کی بنیاد پر بھیجا ہے۔ انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہے، تعلق ہے۔ دین محبت کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جو ہمارا خالق ہے، ساری مخلوقات کا خالق ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی مقابل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جو ساری مخلوقات کا خالق ہے۔ اپنے ایک امر سے ساری مخلوقات کو وجود عطا فرمایا، اور مخلوقات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کرنا پڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کر دیا، مخلوقات وجود میں آ گئی۔
اور پھر ایک ایسا وقت آ جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ فرما دیں گے مخلوقات کو ختم کرنے کا، ایک امر سے ساری مخلوقات کو ختم کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ساری مخلوقات کا مالک بھی ہے، ذرے سے لے کر کے کائنات کی وسعت تک سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جتنی مخلوقات ہے سب کا مالک ہے، آسمانی مخلوقات ہے، زمینی مخلوقات ہے، نوری مخلوقات ہے، ناری مخلوقات ہے، خاکی مخلوقات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ستارے ہیں، کائنات ہے، سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور سب پر اللہ کا قبضہ ہے، اور ساری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر کی پابند ہے۔ مخلوقات کے اندر صفات رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جب چاہے اس کی صفت کو بدل دے، جب چاہے اس کی صفت کو چھین لے۔ مخلوق سے وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے، مخلوق سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے، اس لیے کہ مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر کی پابند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ساری مخلوقات کا رب ہے۔ رب وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہر مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ساری مخلوقات کا رب ہے اور علیم و خبیر ہے، ہر مخلوق کی ضرورت کو جاننے والا ہے، اندر کی ضرورتوں کو بھی جاننے والا، باہر کی ضرورتوں کو بھی جاننے والا، موجودہ ضرورتوں کو بھی جاننے والا، آنے والی ضرورتوں کو بھی جاننے والا، اور تمام ضرورتوں کو پورا کرنے پر قدرت رکھنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام صفات میں کامل ہے، خالق ہے، بہت بڑا خالق ہے، مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، رب ہے، بہت بڑا رب، علیم ہے، ایک ایک ذرے کا اس کو علم ہے، ہر صفت میں بڑا ہے، اور ہر صفت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صمد ہے، کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، کسی لحاظ سے کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں انسان کو چنا ہے، اس انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، تمام فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرایا، اور مخلوق کو اس انسان کی خدمت پہ لگایا۔ تھوڑی سی نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، ساری مخلوق اس کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، ہوائیں ہیں، ساری اس انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے، کوئی مخلوق اس کی خدمت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، مخدوم الخلائق بنایا، اور اس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا۔ یہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا درباری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمنشین ہے، ہمیشہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس رہے گا، اس لیے مرنے پر اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی، اس کی نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ زندگی کے مختلف مراحل ہیں، مختلف قسم کے مراحل سے گزرتے گزرتے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔
تو میرے محترم صاحب بھائیو دوستوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو چونکہ اپنے لیے بنایا ہے، اور اس انسان کو اللہ نے محتاج بھی بنایا ہے، یہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ایک دوسرے کے محتاج ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کی ضرورتیں بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریاں بھی وابستہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتیں بھی وابستہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے اپنے دربار سے دین عطا فرمایا ہے جو انتہائی پاکیزہ زندگی کا طریقے ہے۔ کامل دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ کامل دین ایمان ہے، عبادات ہے، اخلاق ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، قضا ہے، یہ مکمل دین ہے۔ کامل دین پر چلے گا تو کامل کامیابی ملے گی، دنیا کی بھی ملے گی، آخرت کی بھی ملے گی۔ اور یہ دین کائنات کی روح ہے، دین کے بغیر کائنات برقرار نہیں رکھ سکتا۔ جزوی دین پر جزوی کامیابی ہے، کھلی دین پر کھلی کامیابی ہے۔ دین کا چھوٹے سے چھوٹا جز بھی خیر سے خالی نہیں ہے، بہت بڑی خیر ہے۔ دین کا سب سے چھوٹا حصہ، سب سے چھوٹا جز، پوری روئے زمین پر ایک انسان کو 700 کروڑ انسانوں میں سے ایک انسان ہو، باقی سارے کے سارے کفر میں ڈوبے ہوئے ہوں، ایک انسان ہو ایمان والا، اور وہ ایمان والا بھی عمل سے عاری ہو، ایمان رکھنے والا ہو، عمل کے لحاظ سے نافرمان ہو، عاری ہو، اور پورے روئے زمین پر ایک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اس کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا 7 زمین 7 آسمان کھڑے رہیں گے، ساری دنیا کے انسان کھاتے پیتے رہیں گے، ساری دنیا کی حکومتیں اور بازار آباد رہیں گے۔ جس دن وہ دنیا سے چلا گیا اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ امر جاری فرما دیں گے، 7 زمین 7 آسمان سب کو لپیٹ لے گا۔ اتنی بڑی قیمت ہے اللہ کے دربار میں۔ اور یہ انسان جب مر جائے، مرنے کے بعد اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معافی نہ دی اور اس کو سزا بھی دی تو سزا جہنم کی ملے گی، اور سزا تو کروڑوں سال کی ہوگی، کروڑ سال جہنم میں جلنے کے بعد جب نکالا جائے گا تو پھر بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے دی جائے گی۔ اب بتاؤ دین کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کتنی بڑی قیمت ہے۔ اب جو مسلمان نماز پڑھنے والا ہو، مسجد کو آباد کرنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھانے والا ہو، لوگوں کو مسجدوں میں لانے والا ہو، تو بتاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اس کی کتنی بڑی قیمت ہو۔ تو دین کائنات کی روح ہے، جب تک دین موجود ہوگا کائنات قائم رہے گی۔ جس دن دین نہ رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات کو لپیٹ لے گا۔ اور یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت کی بنیاد پر دیا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس میں رکھی ہے۔ دین پر چلے گا دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ دین پر نہیں چلے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ البتہ دین پر چلنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، بندے کو
دین پر چلنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. چلنا چاہتے ہو تو میرا خلیفہ ہے. دین پر چلیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت ہوگی. ہاں، تو دین کا خاصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت کو حاصل کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینا سیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانا سیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رونا سیکھ لو. جو ساری مخلوقات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، اور کرنے دھرنے والا اللہ کی ذات ہے، اس اللہ سے لینا چاہیے. اللہ کے غیبی نظام کو ساتھ لو، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا کرو، اللہ سے مانگنے کی استعداد پیدا کرو. محنت یہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دین والوں کا ساتھ دے گا. تو دین ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے. جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے میرے محترم بھائی بزرگوں، تو پھر اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے گا، برکتوں کو نازل کرے گا. آسمان کی برکتیں نازل ہوں گی، زمین کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ محبتوں کو نازل کرے گا، اطمینان کو نازل کرے گا. یہ سارے آسمانی چیزیں ہیں. جب رحمتوں کا نزول ہوگا، رحمتیں نازل ہوں گی، تو یہ دلوں پر نازل ہوتی ہے. ہر انسان کے دل کے اندر دو قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں، خیر کے جذبے بھی ہے، شر کے جذبے بھی ہے. ہر انسان کے دل کے اندر خیر کے جذبے بھی پائے جاتے ہیں، شر کے جذبے بھی پائے جاتے ہیں. جب رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے تو خیر کے جذبوں کی پرورش ہوگی، شر کے جذبے دبتے رہیں گے. ہمدردی، خیر خواہی، امانت داری، دیانت داری، یہ سارے خیر کے جذبے ابھرتے رہیں گے. کینہ، حسد، بغض، ظلم، خیانت، یہ شر کے جذبے دبتے رہیں گے. اب اس انسان سے ہر جگہ خیر وجود میں آئے گا، جہاں جائے گا اس کو خیر ملے گا، جس سے واسطہ پڑے گا خیر ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات کی تقسیم اس کی ضرورتوں کی بنیاد پر کیا ہے. والدین اولاد کے محتاج، اولاد والدین کے محتاج، بیوی خاوند کے محتاج، خاوند بیوی کے محتاج، پڑوسی پڑوسی کے محتاج، بازار والے کا محتاج، تھانے اسپتال والے کا محتاج، گلکار کا محتاج، کاشتکار کا محتاج، زنتکار کا محتاج. قدم قدم پر یہ انسان محتاج. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات کی تقسیم ایسے ہی کیا ہے. جب خیر کے جذبے ہوں گے تو ایک دوسرے کو خیر ملے گی. ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری، ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری، ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری. جب ایمان کی بنیاد پر زندگی اٹھائی جائے گی تو اللہ کی غیبی مدد ساتھ چلے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمرانوں کو عادل بنا دے گا، رحمدل بنا دے گا، خیرخواہ بنا دے گا. حکومت ایسے لوگوں کو عطا کرے گا جو خیرخواہ ہو، رحمدل ہو، عادل ہو. مال ایسے لوگوں کو عطا کرے گا جو لوگوں پر خرچ کرے گا. ایسے رحمدل، ہمدرد، خیرخواہ لوگوں کو اللہ مال عطا کرے گا.
اس سارے غیبی نظام کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ دینی زندگی ہوگی تو یہ سارے خیر وجود میں آئیں گے اور ہر آدمی سے خیر ملے گا، ہر آدمی خیر کا ذریعہ بنے گا، ہر آدمی کی شر سے لوگ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ دین ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے، نہ ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے، جو دین کو مٹا رہے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ ساری خیریں وجود میں آئیں گی۔ موت کے وقت روح آسانی سے نکالی جائے گی۔ ہاں، قبر کی روشنی تو اس کو ملے گی جو دین پر چلے، قبر کی تنگی سے وہ بچے گا جو دین پر چلے۔ عرش کا سایہ دین والے کو ملے گا، عمل نامہ دائیں ہاتھ پہ اس کو ملے گا جو دین پر چلے۔ نبی علیہ السلام کی شفاعت دین والے کو ملے گی، ایمان والے کو ملے گی۔ پل صراط پر دین والا گزرے گا، ہمیشہ کی جنت دین والے کو ملے گی، ہمیشہ کی جہنم سے دین والا بچے گا، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ میرے محترم بھائی بزرگو، دین ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، ماننے والوں کی بھی نہ ماننے والوں کی بھی۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دین چاہتے ہیں۔ ساری محنت کا مقصود یہ ہے کہ پورا دین وجود میں آئے اور کامل دین وجود میں آئے۔ ایمان، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، قضا، کامل دین وجود میں آ جائے، اس کے لیے ہماری محنت ہے۔ اب یہ دین کب وجود میں آئے گا؟ میرے محترم بھائی بزرگو، دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے، دنیا دار الاسباب ہے۔ کاش کی محنت ہوگی تو گلے ملیں گے، شادی ہوگی تو اولاد ملے گی۔ ہمارے روزانہ کا مشاہدہ ہے، اسباب کو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں۔ تو نبی کی محنت دین کا سبب ہے۔ ہر زمانے میں دین وجود میں آیا ہے، نبی کی محنت سے وجود میں آیا ہے۔ قیامت تک دین وجود میں آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وجود میں آئے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا انسان جو پیدا فرمایا وہ نبی تھا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ہر زمانے میں دین وجود میں آیا ہے، نبی کی محنت سے آیا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں، دین تو نبی علیہ السلام کی محنت سے وجود میں آئے گا۔ اب دین کی محنت میں سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم تو ذمہ داری کا احساس ہے۔ ایک ہے دین کا کام کرنا، دین کا کام کرنا تو بہت وسیع میدان ہے۔ جو مسجد کا جھاڑو دے گا اس کی بخشش یقینی ہے، جو مسجد میں اذان دے گا اس کی بخشش یقینی ہے، نماز پڑھے گا، نماز پڑھائے گا، اس کی بخشش یقینی ہے۔ لیکن سوال تو اس بات کا ہے کہ پورا دین وجود میں آئے، پورے عالم میں وجود میں آئے، آنے والی نسلوں میں وجود میں آئے، اس بنیاد پر محنت کا کرنا
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل مہربانی سے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی ہے. انسانوں میں سب سے اونچا مقام انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے. تو سب سے بڑا کام انبیاء کرام علیہ السلام کا. بڑے آدمی کو ہمیشہ بڑا کام دیا جاتا ہے، بڑا کام ہمیشہ بڑے آدمی کو دیا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام سب سے اونچا، انبیاء کرام علیہ السلام کا کام سب سے اونچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء کرام میں بھی سب سے اونچا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی سب سے اونچا. یہ عزت والا کام ہے، عزتوں والا کام ہے، سب سے عزت والے کا کام ہے، سب سے عزت والا کام ہے. تو محنت کو سب سے پہلے ذمہ داری کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب پورا دین امانت ہے، پورے عالم کی امانت ہے، آنے والی نسلوں کی امانت ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے اور یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. قرون اولیٰ میں امت کا جو پہلا طبقہ تھا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس زمانے میں ہر مسلمان مرد عورت ختم نبوت کا مطلب یہ سمجھتا تھا، سمجھانا نہیں پڑتا تھا، ہر مسلمان سمجھتا تھا کہ پورا دین امانت ہے، پورے عالم کی امانت ہے، آنے والی نسلوں کی امانت ہے، اور یہ دین انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے. لہذا سارے عالم تک دین پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. ہر مسلمان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا. پورا دین امانت، پورے عالم کی امانت، آنے والی نسلوں کی امانت، اور یہ میرے ذمہ ہے. چونکہ ہر انسان دین کا محتاج ہے، لہذا ہر انسان تک دین پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. اور ترتیب آسان بتائی، محنت میں تادیہ ہے. امت کے ساتھ جڑتے رہو، امت کو جوڑتے رہو، محنت پر آمادہ کرتے رہو، جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ، نہیں جا سکتے ہو اگلے کو بھیجو. آسان بنائے. اس کے 3 نتائج سامنے آئے، اس عقیدے کے 3 نتائج سامنے آئے. پہلا نتیجہ اگر ہم سیرت اٹھا کر کے دیکھیں گے، پوری امت متحرک نظر آ رہی ہے. جیسے آج پیسے کے لیے امت متحرک ہے، پیسہ کماؤ. صبح اٹھ کر کے دیکھو لوگ بھاگ رہے، پیدل والے، سواریوں والے، چھوٹی سواریوں والے، بڑی سواریوں والے، منڈیوں کے طرف، دفتروں کی طرف، کارخانوں کی طرف، کھیتوں کی طرف، شہروں بازاروں کی طرف، ملکوں کی طرف بھاگ رہے. پیسہ کماؤ. نہ گرمی کو دیکھے، نہ سردی کو دیکھے، نہ بارش کو دیکھے، نہ بیماری کو دیکھے، نہ جوان بیوی کو دیکھے، نہ چھوٹے بچوں کو دیکھے، نہ بوڑھے والدین کو دیکھے. بھاگو، پیسہ کماؤ. پوری امت متحرک نظر آ رہی. ایسا ہی اس زمانے میں پوری امت دین کی محنت کے لیے متحرک تھی. کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، نہ بیوی رکاوٹ، نہ بچے رکاوٹ، نہ جنازہ رکاوٹ، نہ شادی رکاوٹ، نہ غربت رکاوٹ، نہ بے کسی رکاوٹ. کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی. پوری امت متحرک رہی، اور ایسی متحرک رہی
کہ انسان دیکھ کے حیران رہتا ہے۔ ایسے دن بھی آئے ہیں کہ مسجد نبوی میں اذان دینے والا بالغ مرد کوئی نہیں تھا، سب کے سب۔ مشہور روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے موقع پر کوئی 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ تو وہ تھے جو حج پر موجود تھے، اب اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام ہوں گے جو حج پہ نہ آ سکے یا مختلف تشکیلوں پر گئے ہوں۔ ساری تعداد کو سامنے رکھا جائے، حجاز مقدس میں 10,000 12,000 سے زیادہ کی قبریں نہیں ملیں گی۔ 10-12,000 کی قبریں مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں ملیں گی۔ باقی سارے کے سارے وہ ہیں جو گئے ہیں کبھی بھی واپس نہیں آئے۔ وہ 10-12,000 بھی متارک رہے، وہی بیٹھے بیٹھے موت نہیں آئی، وہ بھی متارک رہے، لیکن مقدر کی موت وہیں پر آ گئی۔ یہاں تک روایات ملتی ہے، ایک صحابی کا قول بڑوں سے ہم نے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات تک اگر کسی کا موت گھر پہ آ جاتی تو ہم شک میں پڑ جاتے، پتہ نہیں کیسے مسلمان ہے کہ جس کی موت گھر پر آ گئی۔ فرمایا جب نبی علیہ السلام جب صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات گھر پر ہوگی پھر ہمیں اطمینان ہوا کہ نہیں، ایمان والے کی موت بھی گھر پہ آ سکتی ہے۔ ایسی امت کو تاریخ پہلا نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ آباد دنیا جو اس زمانے میں تھی تقریباً 80-100 سال کے اندر آباد دنیا کی 60-70% اسلام میں داخل ہو گئی، دین پہنچ گیا۔ مراکش سے لے کر کے چین تک، پاکستان سے لے کر کے روس کے وسط تک، یورپ کے وسط تک، مغربی یورپ کے کچھ علاقے، جنوبی افریقہ کے کچھ ممالک اور ادھر سے ہندوستان کے علاقے چند ایک رہ گئے، باقی سارے اسلام میں داخل ہو گئے اور آج تک اسلام پر چل رہے۔ تیسرا نتیجہ، 1000 سال تک پوری دنیا مسلمانوں کی نگاہ کو دیکھ کر کے چل رہی تھی، مسلمانوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ نتیجہ کس کا نکلا؟ ختم نبوت کی اس عقیدے کا کہ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دین انسانی ضرورت ہے اور دین پہنچانا ذمہ داری ہے، پورا دین امانت ہے، پورے عالم کی امانت ہے، آنے والے نسلوں کی امانت ہے اور یہ میرے ذمہ ہے۔ اب اگلی بات، جب حد تک یہ عقیدہ پہنچا ختم نبوت کا تو نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، ستارہ آنکھوں پر، مجھے منظور ہے، آگے کیا ہے بس آگے ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے مانتا ہوں، آگے ٹھیک ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ بس یہی ذمہ داری ہے، نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ساتھ نہیں دوں گا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا بس میں چلے تو مقابلہ کروں گا، اور یہی ختم نبوت ہے، بس کیا ہے؟ ایک تہائی انسانی آبادی کفر میں ڈوبی ہے، کس کے ذمہ؟ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے ساتھ ختم نبوت کے بارے میں امت سے 2 غلطیاں ہوئی، 2 کوتاہیاں ہوئی، غلطی کو میں نہیں کہہ رہا، کوتاہیاں ہوئی، 2 کوتاہیاں ہوئی۔
پہلی کوتاہی یہ ہوئی کہ پورا عالم کو ذمہ نہ سمجھے. پورا عالم ذمہ نہ سمجھے. جو آدمی جہاں پر دین کا کام کر رہا ہے اس کو کل سمجھ رہا ہے, جتنا بھی کر رہا ہے اس کو کل سمجھ رہا ہے. آگے امت کس کے ذمہ ہے؟ تو ایک تو یہ کوتاہی ہوئی کہ پورا عالم ذمہ نہ سمجھا. ذمہ سمجھے گا تو سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جب ذمہ ہی نہیں سمجھتا تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ اور دوسری کوتاہی یہ ہوئی کہ جو امانت ہمارے پاس ہے پورا دین, آیا وہ امانت ہمارے پاس محفوظ رہا یا ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گیا؟ ہمارے پاس تو چند بے جان عبادات رہے گی. دیکھو پوری امت کی بات کر رہا ہوں, افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں. تو پوری امت کے بعد تو چند بے جان عبادات رہے گی. ایمان دعوی ایمان رہ گیا, اور قرآن کریم دعوی ایمان مانتا نہیں. میں مسلمان بس. عبادات بے جان. حدیث سے آگے اخلاق, معاشرت, معاملات, قضا وہ تو ہاتھ سے نکل چکے. ہمارے بازار کا دین بازار میں نہ رہا, الماری میں بند ہو گیا. ہمارے دفتروں کا دین, ہمارے کارخانوں کا دین, ہمارے زراعت کا دین, ہمارے گھروں کا دین وہ تو وہاں نہ رہا, وہ تو الماری میں بند ہے.